قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اسی کی مدد اور نصرت کے بھروسے پر دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمیں قرآن مجید کس نیت سے سننا چاہیے، اس کے حوالے سے ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ وہ نیت کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کیوں اتارا ہے؟ یہ اس لیے اتارا ہے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ تو نیت یہ کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے ہدایت عطا فرمائے، اس لیے کہ علم اور ہے، ہدایت اور ہے۔ علم بہت سے لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن جن کو ہدایت حاصل ہوتی ہے ان کو علم کے ساتھ عمل کی توفیق بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو۔ پھر ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اس کے حوالے سے اللہ نے فرمایا سورۃ المائدہ آیت 16 میں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ان کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں، اور ہدایت دیتا ہے سلامتی کے راستوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے قرآن مجید کو سننا، اور اس لیے سننا ہے تاکہ اللہ اس سے ہمیں ہدایت کے راستوں کی، سلامتی کے راستوں کی اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر سورہ زمر آیت 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں کہ جو بڑی توجہ سے اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر بڑے بہترین طریقے سے اس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات پر بہترین طریقے سے عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے قرآن سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اپنی نیت میں یہ بھی شامل کر لیجئے کہ انشاءاللہ آپ جو کچھ سنیں گے، جو کچھ سمجھیں گے، اس نور کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کا ارشاد بخاری شریف کی حدیث کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور اسے دوسروں کو سکھائیں۔ اور پھر ایک بڑی اہم بات جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں لکھی ہے کہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو کسی ٹھنڈے کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھا جائے اور سمجھ لیا جائے۔ ممکن ہے علم تو حاصل ہو جائے، لیکن قرآن مجید سے ہدایت اس کو ملے گی
جو کہ میدان میں آ کر وہی جد و جہد کرے جس جد و جہد کے دوران اللہ نے قرآن مجید نازل کیا۔ ایک بڑی کٹھن جد و جہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی۔ اس جد و جہد کے دوران مختلف مسائل آئے، مختلف سوالات سامنے آئے، مختلف پریشانیاں آئیں، اور قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل ہوا اس جد و جہد کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے لیے اور سوالات کے جواب دینے کے لیے اور اہل ایمان کو حوصلہ دینے کے لیے۔ اگر ہم وہ جد و جہد کریں گے تو قرآن مجید ہمیں جو مسائل درپیش ہوں گے ان کا حل پیش کرتا ہوا محسوس ہوگا۔ اللہ نے فرمایا سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہی کو اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی تبلیغ اور اپنے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر یہ جد و جہد کریں گے تو ہمیں قرآن مجید سے ہدایت نصیب ہوگی۔ اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد آئیے ہم ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے پڑھنے کے حوالے سے کچھ آداب بھی سکھائے ہیں۔ ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید کے پڑھنے کا آغاز کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی دعا کی جائے مردود شیطان سے، اس لیے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، اور اگر پڑھیں تو نہیں چاہتا کہ ہم قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں۔ تو جب بھی ہم قرآن مجید پڑھنے کا آغاز کریں گے وہ بدبخت وہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرے گا، وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت 98 میں حکم دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے نبی جب بھی قرآن مجید پڑھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے مردود شیطان سے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ کلمہ پڑھنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کے آغاز میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے۔ یہ کلمہ کہلاتا ہے تعوذ۔ پھر دوسرا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے بھی دعا کی جائے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ الگ کی پہلی آیت میں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے کہ تخلیق کیا۔ لہٰذا جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے برکت کے حصول کے لیے، اللہ کی مدد کے حصول کے لیے اللہ کے نام کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس کے لیے کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں جو ایسی ہستی ہے کہ جس کی رحمت میں جوش ہے اور جس کی رحمت مسلسل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کلمہ کہلاتا ہے تسمیہ۔ اب اس کے بعد پھر ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام ہے الفاتحہ، یعنی قرآن مجید کا افتتاح کرنے والی، قرآن مجید کو کھولنے والی۔ انگریزی میں کہیں گے دی اوپننگ سورہ آف قرآن۔ صحابہ کرام کو اس سورہ مبارکہ سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ اس سورت کو کئی ناموں سے پکارتے تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی علوم القرآن پر معرکۃ الآراء کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں صحابہ اکرام سے سورۃ الفاتحہ کے 25 نام ذکر کیے ہیں۔ الفاتحہ، پھر ام القرآن، ام الکتاب، الوافیہ، الکافیہ، الاساس، الحمد، الشکر، الشفاء، الشافیہ، الدعا، یعنی سورہ فاتحہ کے کئی نام تھے کہ جن سے صحابہ اکرام اس سورت کو موسوم کرتے تھے۔ پھر اس سورت کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ اپنے رتبے اور مقام کے اعتبار سے 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت نہ بتاؤں کہ جس کے مثل نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ قرآن میں نازل ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ سورہ مبارکہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورہ ہجر آیت 87 میں اللہ نے اپنے حبیب پر ایک احسان کا ذکر کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ
اے نبی ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں اور جو اپنی حیثیت میں خود ایک عظیم قرآن ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 7 آیتوں سے مراد ہے سورۃ الفاتحہ، کہ جو بار بار دہرائے جانے کے لائق اس کی 7 آیتیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 2 نور عطا کیے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ نماز کا لازمی جز ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد بخاری شریف کی حدیث کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو کہ قرآن مجید میں سے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ ہاں یہ اختلاف ہے کہ باجماعت نماز میں آیا تمام مقتدی پڑھیں گے اور یا پھر یہ کہ صرف امام صاحب پڑھیں گے۔ جو ہمارے ہاں حنفی مسلک ہے ان کا عمل اس حدیث پر ہے کہ جس کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امام کی قرات ہی تمام مقتدیوں کی قرات ہے، لہٰذا امام صاحب پڑھیں گے، مقتدی صرف سنیں گے۔ البتہ اہل حدیث حضرات کا موقف یہ ہے کہ نہیں، سورۃ الفاتحہ امام صاحب بھی پڑھیں گے اور تمام مقتدی بھی پڑھیں گے، لیکن بہرحال اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سورۃ الفاتحہ نماز کا جزو لازم ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا اسلوب اور سلیقہ سکھایا ہے۔ دعا کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھ دی جائے، بلکہ دعا کا سلیقہ جو سورہ فاتحہ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہو، اپنی عاجزی کا اعتراف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کر کے اللہ کی بندگی کا اقرار کیا جائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے، پھر اللہ سے اپنا مدعا مانگا جائے۔ البتہ اس سورہ مبارکہ میں جو دعا کا اسلوب سکھایا گیا وہ دعا کا اسلوب پورے قرآن مجید میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں ان کے اسلوب سے بالکل جدا ہے۔ قرآن مجید میں دعائیں جو سکھائی گئی ہیں ان کے 2 اسلوب آتے ہیں۔ ایک اسلوب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قل، اور پھر دعا سکھاتے ہیں قل ربی زدنی علما، اے نبی یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب تو مجھے بڑھا دے علم کے اعتبار سے۔ قل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے نبی یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب تو بخش دے اور رحم فرما، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے کچھ نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں بھی بیان کر دیتا ہے۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن کا ذکر آیا تو ان کی بڑی پیاری دعا نقل ہو گئی ان کے تذکرے میں کہ وہ یوں دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما، اے رب ہمارے ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، بے شک جہنم کا عذاب بڑا چمٹنے والا عذاب ہے۔ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، مستقل قیام کے اعتبار سے بھی اور عارضی قیام کے اعتبار سے بھی۔ لیکن سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی گئی، نہ تو اللہ نے یوں کہا کہ کل یا قولو اور یہ دعا اس طرح سے کرو، نہ اللہ نے کوئی نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی دعا نقل کر دی، بلکہ یہاں تو براہ راست دعا کے الفاظ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ سورۃ الفاتحہ اصل میں فطرت انسانی کی ترجمان ہے، فطرت انسانی کی پکار ہے جس کو اللہ نے سورہ فاتحہ کے الفاظ کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے۔ جیسے ابھی ہم پڑھ لیں گے سورۃ البقرہ میں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں خطا ہوئی، انہیں اپنی خطا پر شدید ندامت تھی، لیکن ان کے پاس اظہار ندامت کے لیے الفاظ نہیں تھے، تو اللہ نے انہیں الفاظ سکھائے، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو انہوں نے ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کی، فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے۔ تو جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو الفاظ سکھائے اور ان الفاظ کے ذریعے سے انہوں نے اظہار ندامت کیا، اسی طرح سے انسان کی فطرت کی پکار ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے
کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن انسان کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سورہ فاتحہ کے ذریعے سے وہ الفاظ سکھا دیے۔ اب آئیے سورۃ الفاتحہ کے ترجمے کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی پیاری مثال جو سورۃ الفاتحہ کے مضامین کے تجزیے کے لیے دی ہے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے۔ ان کی سورۃ الفاتحہ پر ایک 250 صفحے کی تفسیر موجود ہے، اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے مضامین کے حوالے سے کہ سورۃ الفاتحہ کے مضامین میں بڑا کامل توازن ہے۔ پہلی 3 آیتیں اللہ کے لیے ہیں اور آخری 3 آیتیں بندے کے لیے ہیں، اور جو درمیان کی آیت ہے چوتھی آدھی اللہ کے لیے آدھی بندے کے لیے ہے۔ تو آپ محسوس کریں گے ترجمے میں ہی کہ یہ بڑا خوبصورت ایک مضامین کا توازن بھی ہے، تجزیہ بھی ہے جو مولانا آزاد نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ عرض کیا گیا کہ سورہ فاتحہ انسان کی فطرت کی ترجمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات دکھائی ہے، مشاہدہ کرائی ہے کہ فطرت، انسان کی فطرت میں احسان مندی ہے۔ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ماں سے کیوں محبت کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے کہ میری محسن میری ماں ہے، میں کسی بھی ضرورت کے لیے روتا ہوں وہ دوڑی ہوئی آتی ہے اور میری ضرورت پوری کرتی ہے، چاہے مجھے نیند آئے، چاہے مجھے بھوک لگے، چاہے مجھے کوئی درد ہو، ماں سمجھ لیتی ہے کہ مجھے کیا تکلیف ہے، تو بچہ ماں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد بچہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں، احسان باپ کا بھی ہے، وہ جو سارا دن گھر میں نظر نہیں آتا، وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، وسائل لے کر آتا ہے، اسی سے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ پھر محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، محسن ہماری پوری قوم اور قبیلہ ہے، تمام افراد جو قوم کے ہیں وہ مختلف پیشوں کے ذریعے سے ایسی چیزیں تیار کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں جس سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں، لہٰذا ماں سے آگے بڑھ کے والد کے لیے شکر کے جذبات، پھر پوری قوم کے لیے۔ پھر محسوس ہوتا ہے کہ مظاہر قدرت ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں، سورج ہے، زمین ہے اور بارش ہے، لہٰذا ان سب کے لیے ایک احسان کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد انسان آخری منزل پر پہنچ جاتا ہے اگر اس کی صحیح ڈائریکشن میں اس کی رہنمائی ہو رہی ہو کہ اصل محسن حقیقی اللہ ہے۔ اللہ ہی نے والدین کے دل میں میرے لیے محبت ڈالی، اللہ ہی نے سورج میں تاثیر پیدا کی میرے فائدے کے لیے، پانی میں تاثیر پیدا کی میرے فائدے کے لیے، آگ میں تاثیر پیدا کی میرے فائدے کے لیے، لہذا پھر انسان پکار اٹھتا ہے کہ کل شکر اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ جو مالک ہوگا اسی کی ذمہ داری ہے تمام ضروریات پوری کرنا، وہی پالے گا، وہی ضروریات پوری کرے گا، اور جو ضروریات پوری کرے گا پالے گا وہی مالک ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس سے یہ مراد بھی ہے کہ تمام جہان والوں کا مالک ہے، تمام جہان والوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کی رحمت میں جوش ہے۔ رحمان کے وزن پر جو بھی صفات آتی ہیں عربی میں، ان میں ایک جوش کی کیفیت ہوتی ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، جب موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا کہ ان کی قوم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے تو بڑے غصے کے ساتھ واپس لوٹے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان، لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبان، بڑے غصے میں، اسفا اور افسوس کرتے ہوئے۔ تو رحمان جس کی رحمت میں جوش ہو، رحیم اس وزن پر جو بھی صفات آتی ہیں ان میں ایک دوام اور تسلسل پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے، الرحمن بھی ہے، اس کی رحمت میں جوش بھی ہے، الرحیم اور اس کی رحمت میں دوام بھی ہے، تسلسل بھی ہے۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دنیا میں بدلہ نہیں مل رہا، یہ دنیا بدلے کے اعتبار سے نامکمل ہے۔ یہاں پر لوٹ مار کرنے والے، جھوٹ بولنے والے عیاشی کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور امانت دار اور دیانت دار وہ دنیا میں نقصان میں ہیں۔ اور اگر ہم دیانت داروں کو، امانت داروں کو بدلہ دینا بھی چاہیں تو کیا دے لیں گے؟ اگر نوع انسانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دینا چاہے تو کیا دے لیتی؟ اور اگر ہم مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا دینا چاہے بھی تو نہیں دے سکتے جیسی کہ دینی چاہیے۔ جس بدبخت نے جاپان پر ایٹم بم گرایا، اگر وہ ہمارے ہاتھ آ بھی جاتا ہم اس سے کیا سزا دیتے تھے؟ لاکھوں افراد مارے گئے،
لاکھوں معذور ہوئے، لاکھوں آج بھی تابکاری کے اثرات سے معذور پیدا ہو رہے ہیں، تو ہم انہیں کیا سزا دیتے اس مجرم کو؟ وہ تو بدلے کا دن آئے گا ایک ایسا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مسلسل انعامات سے نوازے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں کو ان کے جرائم کی مناسبت سے سزا دے گا۔ تو مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ اس بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب اس کے بعد چوتھی آیت، بڑی اہم آیت، اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے بھی ہے 3 آیتوں میں، ذکر غیابی ہے، غائب میں اللہ کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب ذکر خطابی ہے، اب اللہ سے براہ راست گفتگو ہو رہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ وہ جو جذبہ شکر ہے اب وہ عبادت میں ڈھل رہا ہے۔ جن لوگوں نے سورج کو بڑا مانا، انہوں نے سورج کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا، اور جس اللہ کے بندے کو ہدایت حاصل ہو گئی اس نے اللہ کو پہچان لیا، اب وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اعلان کر رہا ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، و ایاک نستعین، اور تیری بندگی آسان نہیں ہے، شیطان رکاوٹ ڈالے گا، بگڑا ہوا معاشرہ رکاوٹ ڈالے گا، نفس دشمن ہے، اس کے لیے اللہ ہمیں تیری مدد چاہیے، و ایاک نستعین، اور اے اللہ اس کے لیے ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد اسی لیے دعا کرتے تھے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے رب تو ہماری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے، اپنے شکر کے لیے، اور بڑے اچھے طریقے پر اپنی عبادت کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عاجز ہیں، لاچار ہیں، اے اللہ ہم تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تو ہماری مدد فرما۔ اب اللہ کی بڑائی کا بیان بھی ہو گیا، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا بھی انسان نے اللہ کے سامنے اعلان کر دیا۔ اب آ رہی ہے دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہم سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے جب تک کہ تیری طرف سے رہنمائی نہ ہو۔ عورتیں قانون بنائیں گی تو مردوں کے ساتھ زیادتی کر دیں گی، مرد ضابطہ بنائیں گے تو عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں گی، امیر قانون بنائے گا تو مامورین کے ساتھ زیادتی ہوگی، مامورین ضابطہ بنائیں گے تو امیر کی حق تلفی ہوگی، اجتماعیت کے مفادات کو دیکھیں گے تو فرد کے ساتھ زیادتی ہوگی، فرد کے مفادات کو دیکھیں گے تو اجتماعیت کا نقصان ہوگا۔ اے اللہ ہم لاچار ہیں، بے بس ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم نے تجھے بھی پہچان لیا، ہم نے آخرت کے دن، بدلے کے دن کو بھی پہچان لیا، اب ہمیں تیری طرف سے کسی ایسے رسول اور بندے کی ضرورت ہے کہ جو آ کے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے کہ ہم نے تجھے راضی کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے کرنا کیا ہے اور کس طرح اعتدال کے ساتھ کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ تیرے ان بندوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ سورہ نساء آیت 69 میں فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جنت میں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اب ان میں کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ سورہ نساء آیت 69 میں جا کے سمجھیں گے۔ فرمایا راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، بغیر اس کے کہ تو ان سے ناراض ہوا، ولا الضالین، اور بغیر اس کے کہ وہ گمراہ ہوئے۔ اللہ نے انعام کیا تھا یہودیوں پر بھی، لیکن یہودیوں نے ایسے ایسے جرائم کیے، اللہ ان سے ناراض ہو گیا، فباؤ بغضب علی غضب، اللہ کا غضب در غضب لے کر لوٹے۔ مسند احمد کی روایت کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں۔ اسی طریقے پر گمراہ سے مراد عیسائی ہیں، ان پر بھی اللہ نے انعام کیا تھا، لیکن رہبانیت اختیار کر کے حضرت عیسیٰ کو محبت میں، خدائی میں شریک کر کے وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ راستہ ان بندوں کا جن پر اللہ کا انعام ہوا، پھر نہ اللہ ان سے ناراض ہوا اور پھر نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے ذریعے سے ہمیں آگاہ کیا کہ جب بندہ یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت پر جواب دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میرا شکر کیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے، اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ ایک قول و قرار اور معاہدہ ہے میرے اور بندے کے درمیان، والے عبدی ما سأل، اور میں نے بندے کو وہ دیا جو بندے نے مانگا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دیا۔ لہذا نوافل میں آپ سورہ فاتحہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں، ایک ایک آیت پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب کو محسوس کریں۔ افلاق سے آتا ہے، نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ہم سورۃ البقرہ کو سمجھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ صَنَامًا، بے شک ہر چیز کے لیے کوئی چوٹی ہوتی ہے، کوئی نقطہ عروج ہوتا ہے۔ وَإِنَّ صَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، اور بے شک قرآن مجید کی چوٹی، قرآن مجید کا نقطہ عروج، قرآن مجید کا کلائمیکس یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سنن دارمی، یہ حدیث سنن دارمی میں نقل ہوئی۔ نوٹ کیجئے کہ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی 2/3 قرآن مکے میں نازل فرما چکا ہے۔ پس منظر میں یہ بات سامنے رہے، پھر یہ کہ یہ قرآن مجید کی طویل ترین سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں 286 آیتیں شامل فرمائیں۔ پھر یہ سورہ مبارکہ سورہ آل عمران کا جوڑا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 2 صورتیں تابناک ہیں، نام آیا حدیث میں الزہراوین، ایک سورۃ البقرہ اور ایک سورہ آل عمران۔ دونوں صورتوں میں مضامین کا کافی اشتراک ہے۔ دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے، دونوں صورتوں کے آخر میں بڑی ایمان افروز دعائیں، اور دونوں صورتوں میں اہل کتاب کا ذکر، ایک حصے میں اہل کتاب کا ذکر، دوسرے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ اور سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں یہود کا ذکر، اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر۔ سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ سے یہ تعلق ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ سورۃ البقرہ کی شروع ہی میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں
یہ ہے ہدایت متقیوں کے لیے۔ تم نے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ یہ قرآن ہے جو ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ دعا ہے اور گویا پورا قرآن مجید جواب دعا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں شریعت کے احکامات عطا فرمائے، اور یہ احکامات رفتہ رفتہ اپنی تکمیلی شان کو پہنچتے ہیں جا کر سورۃ المائدہ میں۔ سورہ بقرہ کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں 18 رکوع ہیں، ان میں خطاب کا غالب رخ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی طرف ہے، ان میں سے بھی خاص طور پر یہودیوں کی طرف، اور دوسرے حصے میں 22 رکوع ہیں اور ان میں خطاب کا رخ موجودہ امت مسلمہ یعنی مسلمانوں سے ہے۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے جس میں کہ 18 رکوع ہیں، ان میں بھی ایک تقسیم اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 4 رکوع میں کچھ تمہیدی مضامین بیان فرمائے ہیں، مکی قرآن میں جو باتیں آئیں کچھ ان کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد 10 رکوعوں میں براہ راست خطاب سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل سے ہے۔ اللہ نے ان پر اپنے احسانات گنوائے ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے اللہ کے احسانات کی ناشکری کی، ناقدری کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے پہلو تہی کی، ایک پوری ان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ پھر اس کے بعد جو آخری 4 رکوع ہیں پہلے حصے کے، اس میں تحویلی نوعیت کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ سابقہ امت مسلمہ کو دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کرنے کا اعلان فرما رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جگہ موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کرنے کا یعنی اس امت کی تاج پوشی کا فیصلہ فرما رہا ہے۔ اب آئیے ہم آغاز کرتے ہیں پڑھنے کا۔ جو سورۃ البقرہ کے پہلے 2 رکوع ہیں، ان میں 3 گروہوں کا ذکر ہے جو کہ مکی قرآن کا حاصل ہے۔ مکی قرآن کے نتیجے میں 3 گروہ وجود میں آ گئے، اور نوٹ کیجئے کہ یہ گروہ ہمیشہ وجود میں آئیں گے جب بھی کوئی انقلابی تحریک وہ زور پکڑتی ہے۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو کہ دل و جان سے، تن من دھن سے انقلابی تحریک کا ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ پہلی 5 آیتوں میں ذکر اس پہلے گروہ کا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو کہ اس تحریک کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، وہ نہیں چاہتے کوئی انقلاب آئے، وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم انٹیکٹ رہے، ان کے سسٹم سے، نظام سے مفادات ہوتے ہیں، وہ نظام کے تحفظ کے لیے آ کر میدان میں قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ بڑے پکے دشمن ہوتے ہیں تحریک کے، اسلامی تحریک کے حوالے سے یہ بڑے پکے کافر ہیں۔ ان کا ذکر ہے 2 آیتوں میں۔ اور پھر ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے کہ جس کی اصل دلچسپی اپنا مال اور اپنے جان کی حفاظت ہوتی ہے، نہ وہ پہلے گروہ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اگر شامل ہوں گے تو ان کو انقلابی تحریک کے لیے مال اور جان کی قربانی دینی پڑے گی، اور نہ وہ تحریک کے دشمنوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اگر ان کے ساتھ ہوں گے تو تحریک کا راستہ روکنے کے لیے مال و جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ بس وہ دونوں طرف اپنے تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں منافقین، اور دوسرے رکوع کی 8 آیتوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ بس آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات، ان کا اصل ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، وہ کتاب کے جس کا وعدہ اس سے پہلے رسول کرتے چلے آئے ہیں۔ مولانا میاں حسن اصلاحی صاحب نے تدبر قرآن میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں تورات میں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ میں تیری مانند تیرے بھائیوں میں ایک رسول اٹھاؤں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ میرے نام کے ساتھ لوگوں کو میرے رستے کی طرف بلائے گا۔ تو گویا یہ اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول قرآن مجید میں ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، گویا اللہ کے نام کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف بلاتے ہیں۔ تو الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب موعود جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔
لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اور لا ریب فی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے مضامین میں کوئی شک نہیں، اس کتاب کی ہر بات سچی ہے، ہر بات برحق ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ متقی کون ہیں؟ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو دین کے غلبے کی تحریک میں تن من دھن کے ساتھ سرگرم عمل ہو گئے، جنہوں نے ڈٹ کر حق کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں انہی کے کردار کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے 5 اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بغیر دیکھے ہوئے ایمان لاتے ہیں، یعنی جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اپنی عقل کو معیار نہیں سمجھتے کہ جو عقل میں بات آئے گی اسی کو مانیں گے، بلکہ یہ ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا، ہماری عقل میں آئی یا نہ آئے، جو ہمیں اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول نے بتا دیا، آمنا و صدقنا، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کی۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو یہ عقل کے پیروکار نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہے کہ بس یہی کافی ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول نے بتائی ہے، یہ بلائنڈ فیتھ والے ہوتے ہیں۔ یہ ہے پہلی صفت۔ شرط اول ہے قرآن مجید سے ہدایت کے حصول کی کہ ہمیں اللہ کی کتاب کے تعلیمات پر ایک اندھا یقین اور اعتماد ہو کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہی برحق ہے۔ ہماری عقلیں ناقص ہیں، ان میں ہر بات ہماری عقل میں نہیں آ سکتی۔ نمبر 2، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ثابت کرتے ہیں کہ ان کی اصل محبت اللہ سے ہے، نہ کہ دنیا سے ہے۔ نمبر 4، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ اس کلام پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس کلام پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی ان میں تعصب نہیں ہوتا، جہاں پر بھی حق ہوگا وہ اس حق کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ صفت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور 5ویں اور آخری صفت اور اہم ترین صفت فرمایا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر لفظ ایمان نہیں آیا، بلکہ ایمان سے بھی اگلا درجہ یقین۔ انہیں یقین ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہونی ہے، اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے۔ آخرت پر تو وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں صفات صحابہ اکرام کی جو کہ مکی قرآن کے نتیجے میں ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہوئے، اور انہوں نے ان صفات کا مظاہرہ کیا۔ اور یہ صفات ہر دور میں ان لوگوں کی ہیں کہ جنہیں قرآن مجید سے ہدایت حاصل ہوگی۔ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ پری ریکویزٹس ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ صفات عطا فرمائے۔ خوشخبری دی گئی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ 5 آیتوں میں اللہ کے محبوب بندوں کے ذکر کے بعد اب 2 آیتوں میں جو دین حق کی تحریک تھی اس کے جو بدترین دشمن اور مخالف ہیں ان کا تذکرہ 2 آیتوں میں، جو ابو جہل کی قبیل کے لوگ تھے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے حق میں، انذرتہم، کہ نبی آپ انہیں خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر کر دی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے زبردستی انہیں ہدایت سے محروم کر دیا۔ سورہ صف آیت 5 میں آتا ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تب اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس کے بعد 8 آیات میں ذکر آئے گا
منافقین کے گروہ کا جو کہ بین بین تھا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے آخرت کے دن پر۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، جھوٹے دعوے کر رہے ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ غیر شعوری منافق ہیں، یہ جان بوجھ کر منافقت نہیں کر رہے، خلوص کے ساتھ یہ ایمان لائے تھے، لیکن جب دین کے تقاضے ان کے سامنے آئے تو پسپائی اختیار کر لی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، وہ ایمان لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا۔ یہ مضمون سورہ منافقون میں آتا ہے۔ انہیں شعور نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، دنیا کی محبت کا مرض ہے، مال و جان سے پیار کا مال و جان سے پیار، دنیا سے پیار، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ فرمایا کہ ان کے دلوں میں یہ دنیا کی محبت کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے انہیں اور بڑھا دیا اس بیماری کے اعتبار سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما كانوا يكسبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت مچاؤ، یہ فسادی حرکت ہے کہ تم مسلمانوں میں بظاہر شامل ہو لیکن جا کے تم دوستیاں کرتے ہو یہودیوں سے، پینگے بڑھاتے ہو یہودیوں سے، تو یہ فساد مچانا ہے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر پہنچاتے ہو، مت فساد بچاؤ زمین میں۔ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہے ہی اصلاح کرنے والے، ہم تو چاہتے ہیں کسی طرح صلح ہو جائے اور دونوں فریقوں کے درمیان آپس میں کوئی جو ہے وہ آپس میں ان کے درمیان کوئی ربط ہو جائے، کوئی تعلق قائم ہو جائے، کسی طریقے پر یہ آپس میں پھر سے مل جائے۔ الا انہم هم المفسدون، جان لو کہ یہی فسادی ہیں۔ جو شخص بھی حق اور باطل میں مصالحت کی کوشش کرے گا وہ حقیقت میں فسادی ہے۔ حق اور باطل میں صلح ہو ہی نہیں سکتی، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت بیان ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ فرمایا جان لو کہ یہی فسادی ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے یہ مہاجر صحابہ ایمان لائے ہیں، کتنے بڑی انہوں نے قربانی دی ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں، ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ باقی لوگ ایمان لائے ہیں۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے کہ یہ احمق ایمان لائے ہیں، معاذ اللہ۔ ان کے نزدیک صحابہ اکرام معاذ اللہ وہ احمق ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ الا انہم هم السفہاء، جان لو کہ یہی منافقین احمق ہیں۔ صحابہ اکرام نے دنیا میں قربانی دے کر بہت بڑی دور اندیشی کا ثبوت دیا ہے، اپنی آخرت بنا لی ہے۔ جو دنیا بنانے کے چکر میں ہے وہی اصل میں سب سے بڑا احمق اور بیوقوف ہے۔ الا انہم هم السفہاء، جان لو کہ یہی احمق ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب بھی ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ خلوت میں تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان سے کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہودی علماء کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بنا رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، تو اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء کرے گا۔ ویمدہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بہے چلے جاتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے لے لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہوئے ہدایت پانے والے۔ مثلہم، ان کی مثال ایسے ہے،
کمثل الذی استوقد نارا، جیسے کہ ایک شخص کہ اس نے جلائی آگ، اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ خارج میں اندھیرا تھا، ہدایت کا نور نہیں تھا، اللہ کے رسول نے آ کے ہدایت کا چراغ جلایا۔ فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس آگ نے اپنے گردا گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو سلب کر لیا، ان کی آنکھوں کو روشنی سے محروم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی پہلے خارج میں روشنی نہیں تھی، اگر وہ چاہتے بھی ہدایت حاصل کرنا، چاہتے بھی حق کی طرف، حق کا راستہ ڈھونڈنا تو نہیں ڈھونڈ سکتے تھے، خارج میں روشنی نہیں تھی۔ اور اب جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہدایت کا چراغ جلا دیا، ہدایت کے راستے کو نمایاں کر دیا، تو اب ان کی محرومی یہ ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی سلب کر لی، اب یہ اندھے ہو گئے، اب یہ ہدایت کے راستے کو، حالانکہ وہ راستہ اب روشن ہے، اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ مثال ہے پکے کافروں کی، ابو جہل اور جو اس کے ساتھی تھے، یہ ان کی مثال ہے۔ فرمایا سمم، وہ بہرے ہیں، بکمن، وہ گونگے ہیں، امیون، اور وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، اپنے موقع پر وہ اڑے ہوئے ہیں۔ اب مثال آ رہی ہے منافقین کی، او کصیب من السماء، یا بارش کی مثال جو آسمان سے آتی ہے، فیہ ظلمات، اس بارش میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، ورعد، اور گرج بھی ہوتی ہے، وبرق، اور اس میں چمک بھی ہوتی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، اور وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کے مارے، بجلیوں کے ڈر سے، حذر الموت، اور موت کے خوف سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں پر وار کرے، ان کی نگاہوں کو چھین لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی وہ بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے، مشوا فیہ، اس میں چل پڑتے ہیں، یعنی جب کو فائدہ نظر آتا ہے تو یہ منافقین ساتھ دیتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ بجلی ان کے اوپر اندھیرا کر دیتی ہے، قاموا، تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا مشکل میں ساتھ دینے والے نہیں ہیں، یہ صرف ساتھ دیتے ہیں اس وقت جب کہ کوئی فائدہ نظر آئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو چھین لے ان کی سماعت بھی، ان کی بصارت بھی، اللہ تعالیٰ انہیں محروم کر دے سماعت اور بصارت سے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس منافقانہ کردار سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تن من دھن کے ساتھ اپنے دین کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے لیے اللہ ہمیں مال اور جان کی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہیں سورۃ البقرہ کے 2 رکوع کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کردار بیان کیے۔ ایک کردار پکے مومنوں کا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کردار عطا فرمائے۔ دوسرا کردار دین کے پکے دشمنوں کا، یہ کردار بھی ہر دور میں رہے گا۔ اور تیسرا کردار ہے وہ کہ جس کا ہمیں بھی خطرہ ہے کہ ہم اس کا شکار نہ ہو جائیں، اور وہ ہے کردار منافقین کا۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا بیان ہے، ایمان کی دعوت بھی ہے، عمل کی دعوت بھی ہے۔ آغاز ہوتا ہے عمل کی دعوت سے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ ہے قرآن مجید کا پہلا حکم، اس سے پہلے حکم کوئی نہیں آیا، نہ سورۃ الفاتحہ میں کوئی حکم ہے، اور نہ ہی سورۃ البقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں 20 آیتوں میں کوئی حکم ہے۔ سارا انداز ان دونوں رکوعوں میں خبریہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا حکم دے رہا ہے، یہ ہے انشائیہ انداز۔ قرآن مجید کی دعوت کیا ہے، اس کا پہلا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت سے مراد
اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی، عبد عربی زبان میں کہتے ہیں غلام کو۔ غلام میں اور ملازم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ملازم کسی خاص کام کے لیے رکھا جاتا ہے، ملازم کے کوئی خاص خدمت کے اوقات ہوتے ہیں، ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں۔ غلام کا نہ کوئی خاص معینہ کام ہے اور نہ ہی کوئی معینہ اس کے خدمت کے اوقات ہیں۔ غلام کو تو ہر کام میں اپنے آقا کی اطاعت کرنی ہے، اور غلام کو تو ہر وقت دن ہو یا رات ہو اپنے آقا کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ یہی ہے عبادت کہ 24 گھنٹے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ لیکن غلامی میں عبادت میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ غلامی ہوتی ہے مجبوری کے تحت، بعضوں کا جی نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن پھر بھی غلام مجبور ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کا حکم مانے، اپنے آقا کی بات مانے۔ لیکن عبادت تبھی عبادت ہوگی کہ جب اس میں پورا ذوق و شوق ہو، پورا ولولہ ہو، پورے جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احسان مندی کے جذبات کے ساتھ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ زندگی کے ہر معاملے میں اپنی عبادت، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم سب کو بنایا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکو۔ لفظی ترجمہ ہوتا ہے تقوی کا بچنا، تاکہ تم بچ سکو۔ کس سے بچ سکو؟ دنیا میں دھکے کھانے سے بچ جاؤ، تمہارا مقصد تخلیق ہے عبادت، اور اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہیں کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو دنیا میں تم در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچو گے، اور چونکہ تمہارا مقصد تخلیق ہے عبادت، اللہ نے فرمایا میں نے جنوں انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اپنا مقصد پورا کرو گے تو آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ گے، مقصد پورا نہیں کرو گے تو آخرت میں عذاب کا شکار ہوگے۔ تو یا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنا مقصد حیات پورا کرو۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں بھی بنایا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ باپ دادا کی ریتیں رسمیں نہ نبھاؤ، باپ دادا کے معبودوں کی پوجا مت کرو، تمہارے باپ دادا کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اور اللہ یہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم دنیا میں در در پہ سر جھکانے سے اور دنیا میں در در کی ٹھوکروں سے، ذلت سے بچ جاؤ، اور آخرت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ تمہارا رب کے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور بنایا آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اتارا پانی، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے سے نکالا پھلوں کو جو تمہارے لیے رزق ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، جب یہ سارے کام اللہ نے کیے ہیں، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، بارش اللہ نے اتاری، میوے اللہ نے پیدا کیے، تو پھر تم کیوں دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تمام نوع انسانی کو اپنی عبادت کی دعوت دی، یہ توحید عملی کا بیان ہے۔ اب اس کے بعد ایمان بالرسالت کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کے رسول کی اور قرآن کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو، قرآن میں تو کوئی شک نہیں، اگر تم شک میں ہو، تمہارے ذہن میں کوئی شک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر ایسا کرو کہ اس قرآن کی مانند، اس قرآن جیسی ایک ہی صورت مقابلے میں لے آؤ۔ مکی قرآن میں سورہ زاریات اور سورہ بنی اسرائیل میں چیلنج دیا گیا تھا کہ اس قرآن جیسا کلام لے آؤ، لیکن جب اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے تو سورہ ہود میں چیلنج دیا گیا کہ چلو قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ جب اس چیلنج کو بھی پورا نہ کر سکے تو پھر چیلنج دیا گیا سورہ یونس میں کہ چلو قرآن جیسی ایک ہی صورت لے آؤ، اور اسی چیلنج کو اب دوبارہ دہرایا جا رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، تمہارے پاس بڑے بڑے شاعر ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں، بلا لو ان کو، سب کے سب مل کر قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت جیسی تم بھی کو صورت پیش کر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے اعتراض میں قرآن مجید کے بارے میں اپنے شک میں سچے ہو۔ اب ذرا دیکھیے وہ انداز قرآن مجید میں آ رہا ہے جو ثابت کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ انداز کسی ایسے کلام میں نہیں ہو سکتا جو کسی بندے کا کلام ہو۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو پھر اگر تم ابھی تک ایسا نہیں کر سکے، تم نے ابھی تک اس چیلنج کا جواب نہیں دیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہ سکو گے۔ یہ ہے کیٹیگوریکل انداز، یہ انداز ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ابھی تک ایسا نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا کر بھی نہ سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی لوگ بھی جہنم میں ہوں گے، اور جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے وہ بت بھی ان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے، اور ان بتوں کو دیکھ دیکھ کر حسرت ہوگی ان کے پجاریوں کو کہ ہم جن کے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے اور جن کے سامنے ہم اپنی دعائیں اور حاجات پیش کرتے تھے، وہ تو آج خود ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہیں۔ اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو کہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، کلما رزقوا منہا، انہیں جب بھی ان باغات میں رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ الرزق، پھلوں والا رزق، قالوا، وہ اس رزق کو دیکھ کر کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ ایسا رزق ہے کہ جیسا ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِہًا، اور انہیں ملتا جلتا رزق دیا جائے گا، یعنی بظاہر نظر آئے گا کہ یہ پھل وہی ہیں جیسے پھل کہ ہم نے دنیا میں کھائے ہیں، لیکن جب چکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جو ان پھلوں کا ذائقہ ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اور کوئی ان پھلوں کے ذائقے کا موازنہ نہیں ہے دنیا میں ملنے والے پھلوں سے۔
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں ہوں گے پاکیزہ جوڑے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے۔ اب قرآن مجید کا چیلنج تو مخالفین قبول نہ کر سکے، لیکن اعتراض کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اعتراض کر دیا کہ اگر قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس میں یہ گھٹیا چیزوں کی مثالیں کیوں بیان ہوتی ہیں؟ مکھی کی مثال آئی ہے سورہ حج میں، مکڑی کی مثال آئی ہے سورہ عنکبوت میں، احادیث میں مچھر کی مثال بھی آئی ہے، اور ممکن ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں بھی مچھر کی مثال ہو اور بعد میں اس آیت کی تلاوت منسوخ کر دی گئی ہو۔ حدیث میں مچھر کی مثال آئی ہے کہ اگر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اگر اس کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ اب اس حوالے سے اعتراض کر دیا کہ یہ گھٹیا چیزوں کی مثالیں کیوں بیان ہو رہی ہیں اتنے اعلیٰ کلام میں؟ حالانکہ بات واضح ہے کہ جیسی کوئی شے ہوگی ویسی مثال بیان کی جائے گی۔ گھٹیا شے کے لیے گھٹیا چیز کی مثال اور اچھی چیز کے لیے اچھی چیز کی مثال۔ فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے نہیں جھجکتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے جو ہو مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی اوپر کی، یعنی مچھر سے بھی کسی حقیر شے کی۔ فاما الذین آمنوا، تو وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، فیعلمون، تو وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ بے شک وہ کلام قرآن مجید پورے کا پورا حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ واما الذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون، تو وہی یہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس سے بطور مثال؟ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور اسی آیت کو وہ بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ اس آیت میں دونوں باتیں بیان ہوئی ہیں۔ بہتوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے، بہتوں کو اللہ ہدایت بھی دیتا ہے۔ گمراہ کن کو کرتا ہے اللہ نے اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس کردار سے ہمیں محفوظ رکھے، اگر وہ کردار ہمارا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں قرآن سے ہدایت ملے گی۔ گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں، ان کا کردار کیا ہے؟ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرتا مگر ان لوگوں کو جو کہ فاسق ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے احکامات توڑنے والے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ان کی پہلی برائی یہ ہے کہ یہ اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے، لیکن باہر جا کر پھر اللہ کی بندگی نہیں کرتے، باہر جا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر آگے مثال آئے گی یہود کی، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ عہد کیے تھے، رکو نمبر 10 میں ان کا عہد آئے گا، اور بعد میں انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اسے توڑ دے، خطرہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن سے بھی ہدایت نہیں دے گا، گمراہ کر دے گا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں اس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، لیکن اگر کوئی شخص اچھے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کر رہا، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اسے قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اسلاف کی پیروی کریں، واتبعوہم بإحسان، سورہ توبہ آیت 100 میں آیا کہ اول سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار اور ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہم اسلاف کی پیروی نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، انہوں نے قرآن سمجھا، ہم بھی قرآن سمجھ لیں گے لغت کی روشنی میں۔ تو اسلاف سے رشتہ کاٹنا خود کو گمراہی کی طرف لے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ذی اجتہاد عالمان کم نظر، اقتداء بر رفت کا محفوظ تر۔ اس قسم کے کم نظر عالموں کی پیروی کے بجائے وہ اسلاف جو گزر گئے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ہمیں ان کی پیروی کرنے، ان سے تعلق کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اسلاف سے کٹے گا،
وہ بے لنگر کا جہاز ہے، وہ پھر کسی طرف بھی چلا جائے گا، وہ لازماً بھٹک جائے گا۔ اللہ ہمیں اسلاف کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا، روشن خیالی کا اور انکار حدیث کا، کہ جو اسلاف کے حوالے سے بدظن کر دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق ضروری نہیں ہے اور ہم خود ہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور خود ہی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ نہیں، عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے ہمیں اسلاف کے ساتھ جڑنا ہے۔ جتنا صحیح عقیدہ ان کا تھا، جتنا صحیح عمل ان کا تھا، اتنا اس کے بعد اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا دور وہ سب سے بہتر دور تھا، رفتہ رفتہ زوال آیا ہے۔ تو فرمایا کاٹتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے پھرتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی ایک بڑی مشکل آیت آ رہی ہے، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، ارے تم تو مردہ پڑے ہوئے تھے، فاحیاکم، تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہمارا تصور تو یہ ہے کہ ہم تھے ہی نہیں، اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تمہاری دو موتیں ہیں، دو زندگیاں ہیں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 11 میں بھی دو موتوں کا ذکر ہے۔ اہل جہنم کے اندر انتہائی بیزار ہوں گے عذاب سے، اللہ سے فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ زندہ کیا۔ یہ 2 موتیں کیسے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں اس پوری تفصیل کو سمجھنا ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ نے ہماری روحوں کو بنایا، روحوں کو بنا کر اللہ نے ان سے عہد الست لیا، الست بربکم قالوا بلی۔ سورہ اعراف کے 22ویں رکوع میں اس کا ذکر آئے گا کہ کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا کہ جی اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے روحوں کو سلا دیا۔ ایک موت ہم دیکھ کر آ چکے ہیں، ہمارے روحوں کو اللہ نے سلا دیا، ایک قسم کی اللہ نے موت دے دی۔ اب اس کے بعد باری باری اللہ تعالیٰ ایک ایک روح کو زندہ کرتا ہے اور جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب بچہ رحم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، اس وقت اس فرشتہ لا کر اس کی روح اس پہ ڈال دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری روح مردہ پڑی تھی، اللہ نے اسے زندہ کیا، جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ اللہ پھر موت دے گا، پھر اللہ زندہ کرے گا، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ کے سامنے پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب کچھ جو قرآن مجید کا فلسفہ ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ فلسفے میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں، فلسفہ ان سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ خالق کون ہے کائنات کا، اور اس نے کائنات کیوں بنائی ہے؟ کائنات میں انسان کا کیا مقام ہے، اور انسان کا انجام کیا ہے؟ ابتدا کیا تھی، انجام کیا ہے؟ کائنات کا انجام کیا ہے؟ ان سوالات کے جوابات فلسفیوں نے بھی دیے، لیکن ہر فلسفی نے الگ الگ جواب دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ ہمارا یہ جواب حتمی نہیں ہے، یقین نہیں ہے، ہمارا خیال ہے۔ ان سوالات کا جواب انبیاء نے بھی دیا، ہر نبی نے ایک ہی جواب دیا، اور نبی نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ ہمیں یہ ساری باتیں، ان سارے سوالوں کے جواب خود کائنات کے خالق نے دیے ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ کائنات، انسان، خالق کے بارے میں سوالات کے جوابات آ رہے ہیں۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے اللہ کہ جس نے تمہارے لیے بنایا زمین میں سارے کا سارا، جو کچھ زمین میں تمہارے لیے بنایا گیا۔ یہ ہے کائنات میں انسان کا مقام، کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ ثم استویٰ الی السماء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات،
اور اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو سنوار دیا، ٹھیک کر دیا 7 آسمانوں کی صورت میں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ گویا کائنات اللہ نے بنائی ہے، کائنات بنائی ہے اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں ایک عظیم مقام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اب اس کے بعد انسان کی جو عظمت ہے کائنات میں، اس کی ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ اب تفصیل آ رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کر جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں بنانے جا رہا ہوں ایک خلیفہ، ایک نائب۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ کیا تو زمین میں بناتا ہے اس کو خلیفہ، نائب، جو زمین میں فساد مچائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جب کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کر رہے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے یہ اعتراض کیوں کیا؟ اس لیے کہ فرشتے روبوٹ نہیں ہیں کہ ان کے اپنے کوئی سوچ ہی نہ ہو، فرشتے باشعور مخلوق ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے انسان کو، اور اسے اختیار دے رہا ہے، اور جہاں اختیار ہوتا ہے وہاں پر اختیار کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ انسان کائنات میں خلیفہ بننے کے بعد اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے اور گویا زمین کے اندر وہ فساد مچائے۔ تو فرشتے اس بات کو جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہم آپ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، آپ کی حمد بھی کر رہے ہیں، آپ کی پاکیزگی بھی بیان کر رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ زمین میں آپ کسی اور کو اپنا نائب بنائیں اور اسے خلافت عرضی عطا فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خاموش کر دیا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کی۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اور اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنا جو تم نے اعتراض کیا تھا اس پہ سچے ہو۔ قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک اللہ تو سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب اللہ نے فرمایا کہ آدم تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے، قال، اب اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، اے فرشتوں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی عالم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کے تمام رازوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ کو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ کہ تم چھپا رہے تھے۔ تمہاری نظر میں بڑی اہمیت تھی تسبیح تقدیس کی، اور تم نے اس کا ذکر کر کے چاہا کہ تمہیں زمین کی خلافت مل جائے، تم اس چیز کو چھپا رہے تھے، لیکن میں زیادہ اہمیت دے رہا ہوں علم کو۔ یہ ہے فضیلت علم۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر کیوں فضیلت دی؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 2 اشخاص ہیں، ایک شخص عابد ہے، رات بھر نفل پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، دوسرا شخص صاحب علم ہے، اس نے خیر کا علم سیکھا ہے، فرض نمازیں پڑھتا ہے اور لوگوں کو سارا دن خیر کے علم کی تعلیم دیتا ہے، تو کون زیادہ افضل ہے، عالم کے عابد؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے کم درجے کے صحابی پر۔ اللہ کے رسول تو انبیاء سے بھی افضل ہے، یہاں تو موازنہ غیر انبیاء سے ہو رہا ہے، جو فضیلت مجھے حاصل ہے کسی کم درجے کے صحابی پر تم میں سے، وہ فضیلت عالم کو حاصل ہے عابد پر۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتا ہے عابد پر۔ اسی طریقے پر فرشتے، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، بلوں میں چونٹیاں، سمندروں میں مچھلیاں،
ایسے شخص کے لیے خیر کی دعا کرتی ہیں کہ جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ عابد کی عبادت اپنی ذات کے لیے ہے، جبکہ عالم کی محنت وہ دوسروں کو فیض پہنچاتی ہے، دوسروں کو نفع پہنچاتی ہے۔ عالم کی عبادت، اس کی وجہ سے، عالم کی محنت سے دوسرے بھی غفلت سے نکل کر جہنم سے بچتے ہیں، جنت میں آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم کی اس فضیلت سے آگاہ فرمائے۔ ہمارا بھی زیادہ رجحان عبادات اور نوافل کی طرف ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اہمیت علم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، جس علم سے ہمارے عمل میں بھی ترقی ہو اور ہم دوسروں تک پہنچا کر اس علم کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کو ایک حکم دے رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، فرشتہ ہوتا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہ سکتا۔ سورہ کہف میں آتا ہے کانا من الجن، کہ وہ جنات میں سے تھا۔ تو فرمایا کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبرا، اور تکبر کیا۔ اس کا تکبر کیا تھا؟ سورہ اعراف میں آ جائے گا، مجھے اللہ تو نے بنایا ہے آگ سے اور آدم کو تو نے بنایا ہے گارے سے، میں اس سے افضل ہوں۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ابلیس ہو گیا کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی آباد ہو جاؤ جنت میں، جا بسو جنت میں۔ ایک جنت تھی کہ جہاں پر اللہ نے ایک تجربے سے گزارنا تھا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اما حوا سلام علیہا کو۔ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں بافراغت یعنی بڑے مزے لے کر کھاؤ اس جنت میں سے، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو۔ بلا تقربا ہذہ الشجرہ، لیکن دیکھنا اس درخت کے پاس نہ جانا۔ فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یہی دنیا کا معاملہ بھی ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں حلال کر دی ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں اور کہا کہ ان کے پاس مت جانا، یہ حرام ہے، ان کو استعمال نہ کرنا۔ ویسا ہی امتحان جنت میں بھی ہوا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے حوالے سے بہکایا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جو جس اعلیٰ مقام میں یہ دونوں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تفسیر آ جائے گی سورۃ الاعراف کے دوسرے رکوع میں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ بھی ہے اور فائدہ اٹھانا بھی ہے ایک مدت تک کے لیے۔ اب آدم علیہ السلام کو شدید دکھ تھا کہ وہ کیوں شیطان کے بہکاوے میں آئے، اپنی خطا پر ندامت تھی، انہیں الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ کیسے اظہار ندامت کریں۔ اللہ نے ان کو الفاظ سکھا دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہ کیا ہمیں، ہم پہ رحم نہ کیا، ہم تو ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے۔ انہوں نے ان الفاظ سے اظہار ندامت کیا، اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو سیکھ لیے آدم نے علیہ السلام اپنے رب سے کچھ کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان پہ نظر کرم کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، دوبارہ فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ نے دنیا میں بطور سزا نہیں بھیجا آدم علیہ السلام کو۔ عیسائیوں کا تصور غلط ہے کہ بطور سزا آئے ہیں، اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا ہی زمین کے لیے تھا۔ تو توبہ قبول کرنے کے بعد دوبارہ اس کا ذکر ہوا کہ اتر جاؤ تم سب یہاں سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دنیا میں بھی شیطان اے آدم تمہیں اور تمہاری نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، میں تمہیں تنہا نہیں بھیج رہا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم سے دوچار ہوں گے، وہ سکون کی کیفیت میں ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو جھٹلایا،
اولئک اصحاب النار، وہ بد نصیب آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی شیطان مردود کے حملوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ہدایت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت کی نعمت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری جہنم سے حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فرحبون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع سے اب براہ راست خطاب شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے۔ ایک رکوع میں جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خلاصہ بیان کیا، اور اس کے بعد 9 رکوعوں میں بنی اسرائیل کے لیے ملامت کا مضمون ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک رکوع میں ان کے لیے دعوت ہے اور 9 رکوعوں میں ملامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 9 رکوعوں میں ان پر اپنے احسانات بار بار گنوا رہا ہے، اور ان احسانات کے بدلے میں بنی اسرائیل نے جس طرح سے ناشکری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے پہلو تہی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کر کے ان پر فرد جرم عائد فرما رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو۔ اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ عبرانی میں اسر کہتے ہیں قیدی کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو۔ اسرائیل اللہ کا قیدی یا اللہ کا غلام یا اللہ کا بندہ، عربی میں عبداللہ اور عبرانی میں اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، اللہ نے ان کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور ان کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور جو تم نے مجھ سے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ کیا عہد کیا ہے؟ رکوع 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عہد کی تفصیلات بیان فرمائیں گے۔ فرمایا جو تم نے مجھ سے عہد کیا تم اس کو پورا کرو، اوف بعہدکم، اور جو میں نے تم سے عہد کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا، وإیای فرحبون، اور مجھ ہی سے ڈرو، وآمنوا بما انزلت، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی ایمان لاؤ قرآن پر، مصدقا لما معکم، وہ قرآن وہ کلام جو کہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اول اس قرآن مجید کا کفر مت کرو، اس کے انکاری مت بنو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کا تھوڑی سی قیمت کے بس سودا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی مذہبی چودراہٹ بچانے کے لیے، اپنے مذہبی مقام کو بچانے کے لیے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، ہمیں نذرانے پیش کرتے ہیں، ان مفادات کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے رسول پر ایمان لانے سے محروم ہو جاؤ، تو گویا تم نے حق کا سودا کر لیا تھوڑے سے مفادات، تھوڑی سی قیمت کے عوض۔ تو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور دیکھو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ نہ دو۔
وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، میری ہی نافرمانی سے بچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، یعنی حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز کا اہتمام کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ دوسروں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، دوسروں کے لیے بڑا واعظ ہے، اور اپنے آپ کو الاؤنس دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، اور جب کہ تم کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے ہو۔ افلا تاکلون، تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی جو کہ ڈٹ جانے والے ہوں شریعت پر عمل کے حوالے سے، شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کے حوالے سے جو ڈٹ جاتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے سے، اللہ سے لو لگاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے دعائیں کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ دونوں معاملات یعنی استقامت اور صبر اور نماز یہ بہت بھاری ہیں۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر جو خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہوں، جو عاجزی اختیار کرنے والے ہوں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خیال رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، انہوں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ تھا ایک رکوع کہ جس میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور دعوت کا پہلو تھا۔ اب اس کے بعد وہ بیان شروع ہو رہا ہے کہ جس میں بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے انعامات اور پھر بنی اسرائیل کی ناشکری کا بیان آئے گا۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ کس طرح سے فضیلت دی، کیسے کیسے انعامات کیے، ابھی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جبکہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی۔ ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی عدل یعنی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ انسان کے ذہن میں آخرت کی پکڑ کے حوالے سے جو چور دروازے ہو سکتے ہیں، اللہ نے سب کی نفی کر دی۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہ آئے گا، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی جرمانہ دے کر کوئی فدیہ دے کر انسان اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکے گا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کسی اور ذریعے سے ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اب اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل پر احسانات کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں بچا لیا آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں پہنچا رہے تھے بدترین عذاب۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ فرعون وہ بنی اسرائیل کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس بدبخت نے یہ سزا نافذ کر دی کہ جو ان کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دو، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو تاکہ ہم ان سے خدمت لے سکیں۔ تو بنی اسرائیل کی آبادی کو کم کرنے کے لیے اس نے یہ ظالمانہ فیصلہ کیا۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ آگے اس کے بارے میں آئیں گی۔ فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اے بنی اسرائیل اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے دریا کو تمہارے لیے پھاڑ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔ تفصیلات اس کی بھی آگے آئیں گی۔ اصل میں تھا یہ بحر احمر،
لیکن شمال میں جا کر بحر احمر یہ اس کی دو ایسی شاخیں نکلتی ہیں جو دریاؤں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، ایک خلیج سوئس کہلاتی ہے اور ایک خلیج عقبہ کہلاتی ہے۔ خلیج سوئس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے اس طرح سے پار کرایا کہ حضرت موسیٰ نے عصا مارا اور جو پانی تھا وہ ہٹ گیا اور درمیان میں خشک راستہ وجود میں آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس راستے سے گزر کر خلیج سوئس کے اس پار چلے گئے، اور اس کے بعد فرعون کا لشکر ان کا پیچھا کرتا ہوا آیا، اور جب وہ اس خشک راستے کے عین بیچ میں پہنچا تو دریا دوبارہ مل گیا، اور اس کے بعد وہ فرعون اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ تو ہے وہ باہر سمندر ہے، لیکن چونکہ اس نے دریا کی شکل اختیار کر لی وہاں خلیج سوئس میں، خلیج عقبہ میں، تو قرآن مجید میں دونوں طرح کی اصطلاحات آئی ہیں، کہیں پر اسے بحر کہا گیا اور کہیں پر اسے دریا یم کہا گیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تو جب ہم نے دریا کو یا سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں تو بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا 40 راتوں کا، جب وہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر تاکہ انہیں تورات عطا کریں، اور تورات کے عطا کرنے سے پہلے اللہ نے ان سے 40 دن کا روزہ رکھوایا اور اس کے بعد ان کو تورات دی۔ فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، لیکن تم نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہو ہی ظالم۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، تو پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، تم ہمارا احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب، یعنی فرقان، یعنی وہ کتاب جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ کیوں دی؟ لعلکم تہتدون، اس لیے دی تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں اس لیے نہیں آتی کہ ان کو پڑھ کے صرف ہم ثواب کما لیں یا اصال ثواب کر دیں، کتابیں اللہ اس لیے عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ ان کو سمجھ کر پڑھ کے ان سے ہدایت حاصل کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم کے لوگوں تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، اپنے بچڑے کو معبود بنانے کے عمل سے، فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے باری تعالیٰ اپنے خالق کے بارگاہ میں توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور اپنوں کو قتل کرو، یعنی جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے وہ مرتد ہو چکے، مرتد کی سزا شریعت میں قتل ہے، لہٰذا اپنے ایسے عزیزوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے خالق تمہارے باری تعالیٰ کے نزدیک، فتاب علیکم، تو وہ تم پہ نظر کرم کرے گا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ نظر کرم کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ 70,000 افراد نے یہ جرم کیا تھا، اللہ کے حکم پر ان کا قتل عام شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مسلسل دعا کرتے رہے، اور جب 3,000 افراد قتل کیے جا چکے تو اللہ کی طرف سے معافی آ گئی، اور اس کے بعد اللہ نے بقیہ کی سزا کو معاف کر دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا کہ موسیٰ ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، حتیٰ نر اللہ جاہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر تمہیں آ پکڑا تھا بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملی اور آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے اللہ نے تورات دی ہے، تو قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بتائیے تورات کہاں ملی ہے؟ تو آپ 70 سرداروں کو چن کر اپنی قوم میں سے لے گئے اور آپ نے ان کو کوہ طور پر پہنچایا کہ مجھے یہاں تورات ملی ہے۔ وہاں پر جا کے انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر اللہ سے جو ہے وہ گفتگو کرتے رہے ہیں، اللہ نے آپ کو شرف ہم کلامی بخشا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب یہ مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا اظہار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجلی کے ذریعے سے ان پر آفت بھیجی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں اپنی قوم کو جا کر اب کیا منہ دکھاؤں گا؟ قوم کہے کہ تم 70 سرداروں کو لے گئے اور وہاں جا کے ان کو مروا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا سنی اور سرداروں کو دوبارہ زندہ کیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تو پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا احسان مانو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا بادلوں کا۔ 6 لاکھ افراد صحرائے سینا میں تھے اور پریشان تھے دھوپ کی وجہ سے، ہجرت کر کے آئے تھے مصر سے، فرعون کے چنگل سے آزاد ہو کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے بادلوں کو بھیج دیا سائے کے لیے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر نازل کیا من اور سلوہ۔ من کیا ہے، سلوہ کیا ہے؟ مفسرین کی اس حوالے سے مختلف آراء ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ من یہ شبنم کے قطرے تھے جو کہ گر کر دانوں کی طرح جو ہے وہ جم جاتے تھے اور انہیں بنی اسرائیل استعمال کرتے تھے اناج کے طور پر۔ اور سلوہ یہ بٹیر کی طرح کے چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، ان کے جھنڈ آتے تھے اور بڑی آسانی سے بنی اسرائیل ان کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ گویا ان کے لیے ایک گوشت تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر من اور سلوہ نازل فرمایا، تو فرمایا کہ ہم نے تم پر نازل کیا من اور سلوہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا۔ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور تم اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو جی بھر کر۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہونا عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جانا حِطَّةٌ حِطَّةٌ حِطَّةٌ، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور جو نیک لوگ ہیں ہم ان کو مزید عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی فتح دی صحرائے سینا کے بعد ایک شہر کی، تو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونا عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ اگر تم نے اس انداز سے تم شہر میں داخل ہوئے اور دیگر فاتح اقوام کی طرح تم نے کسی تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ عاجزی کے ساتھ گئے اور اللہ سے بخشش کی دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور جو تم میں سے نیک ہوں گے اللہ انہیں مزید بھی نعمتیں عطا کرے گا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو برخلاف اس بات کے جو ان سے کہی گئی تھی۔ غیر الذی قیل لہم، برخلاف اس بات کے جو ان سے کی گئی تھی۔ انہوں نے بجائے حطۃ کے کہنا شروع کر دیا ہنتۃ ہنتۃ ہنتۃ، گندم گندم گندم، ہم اکتا چکے ہیں من و سلوہ کھا کھا کے، ہمیں تو گندم چاہیے گندم چاہیے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، اس نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا صحرائے سینا میں، اللہ نے چھت کا مسئلہ بھی حل کر دیا، بادلوں نے آ کر سایہ کیا، اللہ نے خوراک بھی دے دی من و سلوہ کی صورت میں۔ اب ضرورت باقی تھی پانی کی۔ جب پانی قوم نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور نعمت کی، فرمایا فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنے عصا کو مارو پتھر پر۔ ایک ہی پتھر سے اللہ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلے اس پتھر سے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ بھی پہچان لیا۔ یعنی 2 عنایات ہوئیں، ایک تو ایک ہی پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے،
اور دوسری عنایت یہ ہوئی کہ جھگڑا نہیں ہوا کہ جی کون سا چشمہ کس کا ہے، بلکہ بہت ہی ہموار طریقے پر آسانی سے ہر ایک نے خود ہی طے کر لیا کہ ہمارا چشمہ یہ ہوگا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی کھانے پر، فادع لنا، پس دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے نکالے وہ جو کہ زمین سے اگتا ہے، یعنی جسے زمین اگاتی ہے، من بقلہا، ترکاریوں میں سے، وقصائہا، اور ککڑیوں میں سے، وفومہا، اور گندم میں سے، وعدسہا، اور مسور میں سے، وبصلہا، اور پیاز میں سے۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی ھو ادنی بالذی ھو خیر، ارے کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو وہ کچھ جو کہ گھٹیا ہے اس کے مقابلے میں جو بہتر ہے؟ اہبطوا مصرا، جاؤ کسی بھی شہر میں جا کر آباد ہو جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تو پھر تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم مانگ رہے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اب چونکہ وہ قوم من و سلوہ کھا کھا کے جو ہے وہ عادی ہو چکی تھی آرام کی، اب ان سے کہاں وہ مشقت ہو سکتی تھی کہ کاشتکاری کرتے اور کاشتکاری کر کے اپنی پسند کی یہ سبزیاں اور ترکاریاں نکالتے، لہٰذا وہ اب محنت سے تو جی چراتے تھے، لہٰذا من و سلوہ بھی ناشکری کی وجہ سے آنا بند ہو گیا، اور خود محنت کر کے جو ہے وہ اپنے لیے خوراک پیدا بھی نہ کر سکے، اور ہوا یہ، فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر تھوپ دی گئی، مسلط کر دی گئی ذلت اور محتاجی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے، کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے اور وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو کہ عیسائی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہیں۔ صابی یہ وہ لوگ تھے کہ جو